انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، اور مسجدوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، اور مسلمان مردوں عورتوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو کہہ دو کہ میرا راستہ، میری سنت، میرا طریقہ، میرا عمل یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے اس قرآن کی، اس کتاب کی، اس اللہ کے فرمان کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے تبلیغ نہ کی، دعوت نہ دی، تو آپ نے اپنے رسالت کو، اپنے پیغام کو پہنچایا نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جب یہ آیت نازل ہوئی بلغ، تبلیغ کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا کیف ابلغ وانا وحدی، میں کیسے تبلیغ کروں، میں تنہا ہوں، سب لوگ خلاف ہو جائیں گے۔ فنزلت، فوراً آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ گھبرائیے نہیں، خوف مت کیجیے، واللہ یعصمک، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے من الناس، لوگوں سے، کہ ہماری حفاظت وہ تبلیغ میں ہے، دعوت میں ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے اور پہنچانے میں ہے۔ اگر ہم دعوت چھوڑ دیں گے، تبلیغ چھوڑ دیں گے، دین کی مدد اور نصرت نہیں کریں گے تو ہم محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ ہماری حفاظت اسلام کی، دین کی، عبادت اور دعوت کی حفاظت میں ہے۔ تو نبیوں کو داعی بنایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آپ سے پہلے ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ ہر نبی نے آ کر کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہر نبی کو داعی بنایا گیا، مبلغ بنایا گیا، ہر ایک نے ببانگ دہل پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ جب وہ متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو، دین کو قبول کر لیا، پھر ان کو تورات پڑھائی، زبور پڑھائی، انجیل پڑھائی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھلایا، قرآن کی تعلیم دی، اللہ کے اوامر، اس کے احکام بتلائے۔ تو پہلے ان کو تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اللہ کی طرف اور اپنی طرف، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، انی لکم ناصح امین، نبی کہتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا باپ، تمہاری ماں تمہارا کیا بھلا چاہے گی، جو بھلا تمہارا میں چاہتا ہوں، امین، اور میں امین ہوں، لا ازید ولا انقص، خدا نے جو پیغام مجھ تک پہنچایا ہے تمہارے لیے، میں اس میں اپنی طرف سے نہ کمی کرتا ہوں نہ زیادتی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ من وعن، زیر و زبر، پورا کا پورا مجھے تمہیں پہنچانا ہے، امانت دار ہوں میں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے، جو وہی ان کو آئی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ تو نبی، رسول، پیغمبر داعی ہیں، اولا دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، تو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا کام دعوت ہے، اور مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے۔ ابھی ظہر کی نماز ہوگی، پھر عصر کی ہوگی، پھر مغرب و عشاء کی ہوگی، پہلے نماز ہوگی یا اذان ہوگی؟ کیا ہوگی پہلے؟ پہلے اذان ہوگی۔ یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان دعوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 4 دفعہ مؤذن کہتا ہے، کیونکہ یہ پوری کائنات، زمین، آسمان، اس کے درمیان جتنا جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا عناصر 4 سے بنا، 4 عنصروں سے بنا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔
آگ کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، جلا دیتی ہے. پانی کے اندر طاقت رکھی ہے، وہ غرق کر دیتا ہے. ہواؤں کے اندر طاقت رکھی ہے کہ وہ ادھر سے ادھر پہاڑوں کو اور درختوں کو، علاقوں کے علاقوں کو فنا کر دیتی ہے. کتنی قوموں کو ہوا میں دیتی ہلاک کیا گیا. زمین کو ہلا دیا جائے، زلزلہ آ جائے، پورا عالم خطرے میں پڑ جائے. لیکن فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنا جو کچھ ہے، وہ آگ پانی مٹی ہوا کی جتنی شکلیں ہیں، یہ سب کی سب چھوٹی ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. آگ سے کچھ نہیں ہوگا، پانی سے کچھ نہیں ہوگا، مٹی سے کچھ نہیں ہوگا، ہوا سے کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر، سب اللہ کے محتاج ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں. اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. لا خالق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اللہ لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کر دھیان سے، مخلوق ساری کی ساری اللہ کی ہے، پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے. والامر، اور فیصلہ اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں. لا رازق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں. لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. لا معز الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں. لا مذل الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں. لا محی الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں. لا ممیت الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. وہ اضحک و ابکیٰ، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی کامیابی دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے اللہ آپ ہی ملک کے مالک ہیں. قل اللہم مالک الملک، آپ ملک کے مالک ہیں. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے آپ ملک دے دیں. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے آپ ملک لے لیں. وتعز من تشاء، جس کو چاہے آپ عزت دیں. وتذل من تشاء، جس کو چاہے آپ ذلت دیں. بیدک الخیر، ساری خیر اور بھلائی آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہو، کوئی چیز آپ کی قدرت سے، طاقت سے، قوت سے باہر نہیں ہے. تولج اللیل فی النہار، آپ ہی ہیں تولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. جب رات دن میں داخل ہو جاتی ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، آپ ہی ہیں کہ جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. جب دن رات میں داخل ہوتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. تو گرمی سردی آپ کے لانے سے آ رہی ہے، گرمی خود نہیں آئی، سردی خود نہیں گئی، سردی خدا کے لے جانے سے گئی ہے، گرمی خدا کے لانے سے آئی ہے. گرمی سردی کا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ جس کو چاہیں گے اسے گرمی لگے گی، جسے چاہیں گے اسے سردی لگے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی کے زمانے میں دھوئیں چل رہی ہیں اور وہ بہت موٹا لباس پہن کر مجلس میں تشریف فرما ہے. سردی ہو رہی ہے، پالے پڑ رہے ہیں اور وہ بہت ہلکا لباس اور بہت پتلا کپڑا پہن کر سردی میں باہر آ رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، سب گرمی میں اتنے موٹے کپڑے اور سب سردی میں اتنے پتلے کپڑے. فرمائے گرمی سردی اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تقاضے پر، اور جو فرمایا ہے اللہ اس کی گرمی سے حفاظت فرما، اس کی سردی سے حفاظت فرما. کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے گرمی میں گرمی نہیں لگتی اور سردی میں سردی نہیں لگتی. میں بتانا چاہتا ہوں گرمی میں موٹا کپڑا پہن کر کہ دیکھو گرمی خدا کی محتاج ہے. اللہ جسے چاہیں گے اسے گرمی لگے گی اور جسے نہیں چاہیں گے اسے گرمی نہیں لگے گی. میں سردی میں پتلا کپڑا پہنتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سردی خدا کے حکم کی محتاج ہے. جب خدا چاہیں گے جس کو چاہیں گے اسے سردی لگے گی اور جس کو نہیں چاہیں گے اسے سردی نہیں لگے گی. سب سردی میں بھاری کپڑا پہنتے تھے اور سب گرمی میں موٹا کپڑا پہنتے تھے صحابہ میں. تو گرمی اے اللہ آپ کے لانا چاہیے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، آپ ہی ہیں جو زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، زندہ مردہ سے نکالتے ہیں. انڈا مردہ ہے، اس سے جاندار
المیت من الحی، اور آپ زندہ سے مردہ نکالتے ہیں، زندہ مرغی ہے اس سے انڈا بے جان نکال دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اے اللہ مردہ سے زندہ کو نکال دیں، زندہ سے مردہ کو نکال دیں۔ آپ چاہیں تو کافر کے یہاں، ہر دھرم کے یہاں، ضدی کے یہاں، مشرک کے یہاں، مومن کو، موحد کو، مسلم کو، نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو پیدا کر دیں۔ آدم بت پرست تھا، بت گر تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، اللہ نے اس کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کروا دیا، جنہوں نے ساری زندگی بتوں کے خلاف میدان کارزار گرم کیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے موحد اور ایسے بڑے مومن کو پیدا کر دیا کہ قیامت تک ان کے ایمان کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز رشتہ پیدا کہ ایسے مومن و موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک کے یہاں پیدا فرما دیا، زندہ کو مردہ کے یہاں سے نکال کے دکھلا دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام موحد ہیں، مومن ہیں، 950 برس دعوت دے رہے ہیں، دعوت قومی لیلا و نہارا، رات میں بھی دعوت ہے، دن میں بھی دعوت ہے۔ ان کی تبلیغ، ان کی محنت 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کی نہیں تھی، 4 مہینے چلنے کی نہیں تھی۔ ہم سے تو 2.5 گھنٹے بھی نہیں لگ رہے، 4 مہینے چلنے بھی نہیں لگ رہا، سہروزہ اٹھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ اور وہاں 900 برس رات دن صبح و شام ایک ہی سزا ہے، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا۔ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا کنعان، جس کا لقب تھا، وہ مومن و واحد ہے اور بیٹا کافر ہے۔ دعوت دے رہے آخر میں بھی اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے، جان بخشی جائے گی۔ اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی فوج میں آ جاؤں گا اور میں پانی سے بچ جاؤں گا، اور میں لا عاصم اليوم، آج اللہ کے عذاب سے پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج، ابھی بات چلی رہی تھی، موج آئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہو گئی۔ تو وہاں مومن واحد کے یہاں کافر کو پیدا کرتے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہے آپ بلا حساب و کتاب، بلا گمان و خیال، روزی کے دروازے اور دہانے اس کے اوپر آپ کھول دیں۔ سب کچھ آپ کا ہے، آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض وللہ خزائن السماوات والارض، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیوی بنانے والا نہیں، کوئی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، اللہ ہی ہے جس نے کیا ہے، جو کر رہا ہے اور جس کے کرنے سے ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے صبح قیامت تک ان کو رسول بنایا گیا، پیغمبر بنایا گیا۔ اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی کر رہے ہیں، اس کے کرنے کے جو ضابطے اور طریقے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نورانی مقدس سادہ سنت آپ کے طریقے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوگا، اور محمد رسول اللہ جس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، لباس سے ظاہر ہوگا، کھانے پینے سے ظاہر ہوگا، سونے جاگنے سے ظاہر ہوگا، چلنے پھرنے سے ظاہر ہوگا، جس کے عبادات سے اور اخلاق اور معاملات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھلکے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں میں ہو جڑ کی طرح، اور محمد رسول اللہ ظاہر ہو رہا ہو درخت کے شاخوں کی طرح، پھلوں کی طرح، پھولوں کی طرح، پتوں کی طرح، سائے کی طرح، کہ جڑ جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی درخت لہرائے گا، اتنی ہی اس کی ٹہنی، اتنے اس کے پتے، اتنے اس کے پھول، اتنے ہی اس کے پھل، اتنا ہی اس کا سایہ عالم کو سیراب کرے گا۔ اور جڑ اگر خشک ہے، جڑ میں اگر کمزوری ہے تو اب شاخیں نہیں ہوں گی، پتے نہیں ہوں گے، پھل نہیں ہوگا، پھول نہیں ہوں گے، سائے نہیں ہوں گے، کہ درخت تو بے جان ہوگا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ایمان میں یقین میں کمزوری ہے، ضعف ہے، لا الہ الا اللہ جس کی گہرائیوں میں نہیں ہے، زبان پر ہے، زبان پر ہے، زبان پر ہے۔ اس لیے آج ہمارے چہرے غیروں جیسے ہو رہے، ہمارے لباس غیروں جیسے ہو رہے، ہماری شادی بیاہ غیروں جیسے ہو رہی،
ہمارے مکانات غیروں جیسے ہو رہے، ہماری کمائیاں اور ہمارے ساری زندگی کہ وہ غیروں کے طریقوں پر ہے۔ اب کہاں اللہ کی مدد آئے گی، کہاں اللہ کی نصرت آئے گی، کہاں اس کے غیب خزانے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے؟ اس لیے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں میں داخل ہو اور محمد رسول اللہ ہمارے جسم سے، ہمارے عمل سے داخل ہو۔ حی علی الصلاۃ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا، سب سے اہم عمل دعوت کے بعد، تبلیغ کے بعد، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، ایمان اور یقین کی طرف متوجہ کرنے کے بعد وہ نماز ہے جس میں آپ کا پورا جسم استعمال ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، رات اور دن۔ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں ہے۔ حی علی الصلاۃ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سب سے بڑا طریقہ، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی سنت اور سب سے اہم عمل جس کے ذریعے سارے اعمال وجود میں آئیں گے وہ نماز ہے، اور نماز ہی سے ہم سب سے زیادہ دور ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم محدث فقیہ فرماتے تھے 10% مسلمان آج نماز پڑھ رہے ہیں، 90% نماز نہیں پڑھ رہے، 90% نماز نہیں پڑھ رہے، 90% نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ رونے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے، یہ غم کی بات ہے۔ اگر ہم گشت کرتے، اگر ہم ملاقاتیں کرتے، اگر ہم تبلیغ کرتے، تشکیل کرتے، لوگوں کی محنت میں خوشامدیں کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دعوت ہم نے چھوڑ دی، تبلیغ ہم نے چھوڑ دی، سمجھانا اور بتانا ہم نے چھوڑ دیا تو ہم ہی بے نمازی ہو گئے، ہم ہی بے نمازی ہو گئے، ہم ہی بے نمازی ہو گئے۔ فرمایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سب سے بڑا طریقہ نماز ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کامیابی دکانوں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، فیکٹریوں میں نہیں ہے، اسباب میں، چیزوں میں نہیں ہے، ملک و مال میں نہیں ہے۔ کامیابی ایمان میں ہے، اعمال میں ہے۔ کامیابی مسجد میں ہے، اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر میں ہے۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں نصرت ہے، اسی میں حفاظت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ حی علی الفلاح، یہاں آؤ، مسجد میں کامیابی یہاں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اذان ہو گئی، اب کہتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب۔ یہ اذان دعوت ہے جو مسجد کا پہلا عمل ہے۔ فجر میں پہلے اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، ظہر میں پہلے اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، عصر میں پہلے اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، مغرب میں پہلے اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، عشاء میں پہلے اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی۔ پہلے دعوت ہوگی، پھر اس کے بعد عمل ہوگا۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ دعوت نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا پہلا کام ہے، دعوت مسجدوں کا پہلا کام ہے، اور دعوت مسلمان مردوں عورتوں کا، ایمان والوں کا پہلا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں امت کے مردوں کے، عورتوں کے کام کو بیان فرمایا ہے۔ مردوں کا کام کیا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے، اور بچوں کا کام کیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم اپنا کام بھولے ہوئے ہیں۔ مرد سمجھ رہے ہمارا کام کمانا ہے، چلو کھیتوں پر، چلو دکانوں پر، چلو کارخانوں پر، چلو فیکٹریوں پر، چلو محنت مزدوریوں پر، کہ ہمارا کام کمانا ہے، مرد یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور عورت سمجھ رہی ہے ہمارا کام پکانا ہے، کہ مرد کما کر لائیں گے اور ہم پکا کر کھلائیں گے۔ بچے سمجھ رہے ہمارا کام کھانا ہے، مرد کما رہے، عورتیں پکا رہی اور بچے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح صبح ہو رہی، شام ہو رہی۔ جب باپ نمازی نہیں ہے، ماں نمازی نہیں ہے تو بیٹا کیسے نمازی ہوگا، لڑکی کیسے نمازی ہوگی، اولاد کیسے دیندار، دین کی مددگار ہوگی جب ماں باپ دین کے مددگار نہیں ہیں۔ وہ سوچیں گے بس ہمارا کام یہی ہے کہ ابا کما کر لائیں گے، امی پکائیں گی اور ہم سب مل کر کھائیں گے۔ کہ ہمارا کام صرف کمانا نہیں ہے، ہمارا کام صرف پکانا نہیں ہے، ہمارا کام صرف کھانا نہیں ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ بتائے گا، اس نے بتایا ہے کہ ہمارا کام سب سے پہلا کیا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ ان کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سارے ایمان والے مرد و عورت اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یہ کفر و شرک سے روکتے ہیں۔ یہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، سنت کی دعوت دیتے ہیں، بدعات سے خرافات سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ مسلمان مردوں عورتوں کا پہلا کام ہے، لیکن اللہ ہمیں تمہیں سب کو معاف فرمائے، ہم سب اس کو بھولے ہوئے۔ کتنی جماعتیں آ گئی، کتنے جوڑ ہو گئے، کتنے اجتماع ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہمارے بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے کام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد بھی عورتیں بھی اپنا کام سمجھتے تھے، یہاں تک کہ غیر ایمان والوں کو، غیر مسلموں کو بھی پتہ تھا کہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، سب سے پہلا کام تبلیغ ہے، سب سے پہلا کام اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان کرانا ہے، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف دعوت دینا ہے۔ اور آج مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خبر نہیں، اس زمانے میں غیر ایمان والوں کو خبر تھی کہ مسلمانوں کا پہلا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی اور اس کو لات و عزا کے ماننے والوں کی طرف بھیجا۔ وہ گئی اور جا کر انہوں نے اس قبیلے پر حملہ کیا اور ان کو قیدی بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب وہ قیدی بن کر آپ کی خدمت میں آئے، وہ سمجھدار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں، دین میں انصاف ہے، اللہ کی ایک بات پر، نبی کی ایک بات پر عمل ہے۔ انہوں نے کہا حملونا بغیر دعاء، انہوں نے ہمارے اوپر بغیر دعوت دیے ہوئے حملہ کیا، انہوں نے ہمیں ایمان کی دعوت نہیں دی، انہوں نے ہمیں اعمال کی دعوت نہیں دی، انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف نہیں کرایا، نبی کا تعارف نہیں کرایا، قرآن حدیث، جنت آخرت، جہنم، دوزخ، ثواب عذاب ہمیں نہیں بتلایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر انہوں نے نہیں کیا، ہمیں تو گرفتار کر کے حملہ کر کے یہاں لے آئے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل السریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مدد جماعت سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فصدقوہم، وہ بھی سچے تھے، انہوں نے تصدیق کی، فرمایا جی حضرت بات ایسی ہے، ہم نے سمجھایا بتلایا کچھ نہیں، اب تو یہاں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوا سبیلہم، ان کا راستہ خالی کر دو، حتی یبلغوا مأمنہم، یہاں تک کہ یہ اپنے عمل کی جگہ پہنچ جائیں، ثم ادعوہم، پھر ان کو دعوت دو، پھر ان کو تبلیغ کرو، پھر ان کو ایمان و قرآن سمجھاؤ۔ ہمارا کام دعوت ہے، ہمارا کام تبلیغ ہے، ہمارا کام ملک فتح کرنا نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا کام اللہ کے نام کو، اس کے کام کو عالم میں زندہ قائم کرنا ہے۔ ثم ذکر ہاتین الآیتین، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آیتیں پڑھی، دو آیتیں پڑھ کر صحابوں کو سمجھا دیا کہ ہمارا کام کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ فرماتے یا ایھا النبی، اے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر، آپ ہمارے اللہ ہونے کے گواہ ہو، آپ ہمارے خدا ہونے کے گواہ ہو۔ اب پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب ہے گواہی دینے کا؟ مطلب یہ ہے کہ گواہی دی جاتی ہے کہ میں اس وقت میں بلا جگہ موجود تھا، میری آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا ہے اور میرے کانوں نے اس آوازوں کو سنا ہے کہ یہ عینی گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں، یہ موقع پر موجود تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہے، اپنے کانوں سے سن کر کہہ رہے کہ گواہ ہیں، کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے اور تم نے اپنے کانوں سے اللہ کی باتوں کو سنا ہے۔ جتنا آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی پر یقین ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہیں، گویا میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا ہے، اللہ ہیں، گویا میں نے اللہ کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ اس کا نام ہے گواہی دینا، یہ ہے وہ گواہی۔ اس طرح آنکھ دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ہے، کان سن کر کہتے ہیں ہاں یہ ہے، ایسے ہی اللہ کو کہو کہ ہاں اللہ ہے، اس کی کتاب ہے۔ ایسا ایمان چاہیے تبلیغ سے، دعوت سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو قبر کو دور سے منور فرمائے، فرماتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا فرمان، اس طرح پڑھو، اس طرح سنو کہ اللہ کی آواز کانوں میں آنے لگے۔
اللہ کی آواز کانوں میں آنے لگے، اللہ کی آواز کانوں میں آنے لگے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اسلام بھی، اللہ کہہ رہے ہیں قاتل واقعہ، اللہ کہہ رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، اللہ کہہ رہے ہیں وآتوا الزکاۃ، اللہ کہہ رہے ہیں وللہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ کی آواز آنے لگے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اللہ کا قرآن اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس درجے پر نہیں آ رہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں ہو تم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ ہمارے اللہ ہونے کے، خدا ہونے کے، واحد و یکتا ہونے کے گواہ ہو، اور شاہدہ آپ گواہ ہو اپنی امت کے اعمال کے۔ کل قیامت میں میدان حشر میں کارگزاری ہوگی، جیسے اب ہدایات ہو رہی ہیں جماعتوں کی، پھر کارگزاری ہوگی واپسی پر۔ ہدایات دی گئی عالم ارواح میں کہ تم دنیا میں جاؤ گے، وہاں میرے نبی رسول پیغمبر آئیں گے اور وہ تمہیں ہدایت اور قرآن اسلام دین سمجھائیں گے۔ جس نے ان کی بات مان لی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہدایت دی گئی، اور پھر روانگی کے بعد قیامت میں میدان حشر میں کارگزاری ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، ان کی قوموں کو لایا جائے گا۔ قوم نوح کہے گی 950 سال رات دن دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن وہ رات میں بھی، دن میں بھی، صبح شام میں بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، پڑ پوتا بھی، نسل بعد نسل نبی حضرت نوح کی تبلیغ کا انکار کرتے رہے، ان کی دعوت کو ٹھکراتے رہے۔ علماء نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو عمر عطا فرمائی تھی وہ بطور معجزے کی تھی 950 سال۔ ان کی جو امت تھی ان کی عمریں اتنی نہیں تھی، ان کی عمریں کم تھی۔ حضرت نوح باپ پر محنت کرتے یہ مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، بیٹے پر محنت کرتے وہ مسلمان نہیں ہوتا، پوتے پر محنت کرتے، پڑ پوتے پر، نسل بعد نسل وہ محنت کرتے رہتے، اللہ کی طرف ان کو دعوت دیتے رہتے، ان کو بلاتے رہتے۔ ہم مایوس ہو جاتے کہ یہ نہیں سنے گا، یہ نہیں مانے گا، کتنی مسجدوں میں ہمارا جانا ہو تو ارے اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے بات کرنے سے کوئی فائدہ، یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں سنے گا، یہ نہیں مانے گا، مشورے سے کیا ہو گیا کہ گھر میں نہیں جانا، یہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، جماعتوں کو بھگا دیتے ہیں، تو ان سے بات مت کرو۔ نہیں، ہمیں کسی سے مایوس نہیں ہونا ہے اور کسی سے ہمیں آخری ملاقات نہیں کرنی ہے، ہمیں تو بار بار ایک ایک کے بعد جاتے رہنا ہے، جاتے رہنا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب میدان حشر میں پہنچیں گے اللہ فرمائیں گے نوح نے تمہیں دعوت دی، تبلیغ کی، تو وہاں بھی انکار کر دیں گے کہ یہ ہمیں تبلیغ نہیں کی انہوں نے، یہاں بات مانی نہیں، اور وہاں کہہ دیں گے تبلیغ ہوئی نہیں، دعوت دی نہیں انہوں نے ہمیں۔ اگر یہ ہمیں دعوت دیتے، تبلیغ کرتے تو ہم سن لیتے، مان لیتے، سمجھ جاتے۔ اللہ فرمائیں گے نوح یہ تو تمہاری قوم انکار کر رہی، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ ہے، وہ گواہی دے گی میری دعوت کی، میری تبلیغ کی اور میرے سمجھانے اور بتلانے کی۔ آپ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ آپ لوگوں پر گواہ ہو گئے۔ امت محمدیہ آئے گی اور کہے گی ہاں نوح نے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، اور اس نے رات میں صبح شام ان کو سمجھایا اور بتلایا ہے۔ قوم کہے گی یہ تو ہمارے سے بہت بعد میں آئے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دعوت کی نوح نے؟ اللہ فرمائیں گے بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ کے نبی نے سورہ نوح سنائی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوح کی خبر، نوح کا واقعہ، نوح کی کارگزاری سنا دو ان کو۔ ہمیں ہمارے نبی نے قرآن پڑھ پڑھ کر نوح کی تبلیغ سمجھائی، تو اللہ کے نبی کو بلایا جائے گا کہ آپ کی قوم یہ کہہ رہی، پھر اللہ کے نبی ہمارے گواہ بنیں گے، ہاں جی میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو ہم نے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا کہ ایمان لے آؤ، امن میں آ جاؤ گے، اسلام لے آؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ امن، سکون، اطمینان، چین، راحت و آرام صرف اور صرف ایمان میں ہے، سلام کی خیر بھلائی صرف اسلام میں ہے۔ آپ خوشخبری سناتے ہیں، وَنَذِيرًا، اور آپ ڈراتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی جی خبر دے دو میرے بندوں کو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، 99 برس 100 برس کے کفر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا ہوں،
مومن موحد بنا دیتا ہوں، ذلتوں کے گڈھوں سے نکال کر بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہوں۔ انا الغفور الرحیم، اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے داعی اللہ بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ روشن سورج، روشن چاند نہیں کہا، روشن چراغ، کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، سورج سے سورج روشن نہیں ہوتا، چاند سے چاند روشن نہیں ہوتا، چراغ سے چراغ جلتے ہیں کہ آپ کی بات صحابہ لیں گے، صحابہ کی تابعین لیں گے، تابعین کی طرف تابعین لیں گے، اسی طرح محدثین لیں گے، فقہا لیں گے، علماء لیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ اسلام کا دین کا آپ کے چراغ سے جلتے جلتے پہنچ جائے گا۔ تکمیل تک سارے عالم میں صرف اسلام ہوگا، دینی دین ہوگا، قرآن ہی قرآن ہوگا، حدیث ہی حدیث ہوگی، سنت ہی سنت ہوگی، شریعت ہی شریعت ہوگی۔ ہر کچے پکے گھر میں ایمان و قرآن داخل ہو کر رہے گا، یہ دن آ کر رہے گا، آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ بس ہم تم ہاتھ پاؤں ہلا لیں، ہمارا بھی اس میں نام آ جائے گا۔ جہاں انہوں نے بھی کچھ کوشش کی تھی اجتماع میں آ کر، جماعتوں میں جا کر، گشت کر کر، ملاقاتیں کر کر، مسجدوں کو آباد کر کر اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں چلائے تھے، ورنہ خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اسلام جیسے اللہ جیسے سمجھ ہیں، بے نیاز ہیں، ایسے اس کا دین، اس کا اسلام وہ بھی بے نیاز ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، رونا بڑی والوں کو، اجتماع میں شریک ہونے والوں کو، صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے مقام کو، مرتبے کو، نبی رسول اعلیٰ افضل قیامت تک نبی بنا کر تمہارے مقام مرتبے کو ہم نے بلند کیا، ایسے ہی تمہاری امت کو بھی ہم نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی فضیلت آپ کی برکت سے عطا فرمائی۔ ایمان والوں کی بھی شان کو بلند کر دیا رسول اللہ کی برکت سے۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بڑا فضل اللہ نے تمہیں بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا فرمایا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں کی، منافقوں کی بات مت ماننا، وہ چاہیں گے تبلیغ نہ ہو، دعوت نہ ہو، وہ چاہیں گے اللہ کا کلمہ عالم میں نہ پھیلے، نہ پہنچے، ان کی باتوں پر کان مت دھرنا۔ وَدَعْ عَلَاهُمْ، وہ تمہیں مجنون کہیں گے، وہ تمہیں صابی کہیں گے، وہ تمہیں بدین بے دین کہیں گے، وہ تمہیں شاعر و کاہن کہہ کر، الزام لگا کر، تہمتیں لگا کر تمہیں تبلیغ سے، دعوت سے روکیں گے، تو ان کی تکلیفوں کی پرواہ مت کرنا، ان کے تانوں سے مت گھبرانا۔ وہ تو تمہیں روکنا چاہتے ہیں، دعوت سے، تبلیغ سے، تمہارے اوپر الزام لگا کر، تمہارے اوپر تہمتیں لگا کر، تمہیں لوگوں کے سامنے برا بنا کر، وہ تمہیں تبلیغ سے روکنا چاہتے ہیں۔ وَدَعْ عَلَاهُمْ، آپ ان کی تکلیفوں کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ کو ہمارے امر کو، ہمارے حکم کو دیکھیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہے کارساز، وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے خالق روا، وہ ہے بگڑی بنانے والا، اسی کے قبضے قدرت میں عالم کا نظام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر صحابہ کو سمجھا دیا کہ ہمارا کام دعوت ہے۔ اور دوسری آیت یہ پڑھی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہہ دو میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، مجھے یہ قرآن دیا گیا ہے، مجھے یہ کتاب دی گئی ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈرا دوں، سمجھا دوں، تمہیں سنت کی طرف، شریعت کی طرف، عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لے آؤں اس قرآن کے ذریعے۔ وَمَن بَلَغَ، اور جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی سمجھا دوں، ان کو بھی بتلا دوں کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے نبی کے خلیفہ ہو، اس کے نائب ہو، اس کے پیغام کو تمہیں اس طرح پہنچانا ہے جس طرح تمہیں تمہارے نبی نے پورا دین، پورا اسلام، پورا قرآن، پوری حدیث پہنچائی ہے۔ تو صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلو سبیلہم، ان کا راستہ خالی کر دو، حتی یبلغوا مأمنہم، یہاں تک کہ اپنی عمل کی جگہ پہنچ جائیں، ثم ادعوہم، پھر ان کو دعوت دو۔ تو اس زمانے میں غیر ایمان والوں کو پتہ تھا، غیر ایمان والوں کو خبر تھی، غیر ایمان والوں کے علم میں یہ بات تھی کہ مسلمانوں کا پہلا کام دعوت ہے۔ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی، انہوں نے رسول اللہ کو شکایت کی، اللہ کے نبی نے ان کو روانہ کر دیا۔
یہ تو صحابہ کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک جگہ قادسیہ پر حملہ کیا اور وہاں ان کے ملک پر قبضہ کیا۔ ان کو پتہ چلا، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو غالباً خط لکھا اور کہا کہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی، انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں دی، انہوں نے ہمیں سمجھایا اور بتلایا نہیں، انہوں نے ہمیں ایمان اور عمل کی دعوت دی نہیں، بغیر دعوت دیے ہوئے انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا تو فرمایا کہ ان کو ان کا ملک دے دو، ان کو ان کا ملک دے دو، ان کو ان کی حکومت دے دو، ہمیں ملک نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں اسباب چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے۔ تم نے دعوت نہیں دی، تم نے چھوڑ دی، تبلیغ کی، تو انہوں نے ان کا ملک اس کے حوالے کر دیا۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں ایسا انصاف ہے کہ پورا قبضہ کیا ہوا ملک انہوں نے ہمیں دے دیا، کہا لو جب تم نے ہمیں ہمارا ملک دے دیا اب ہم تمہیں اپنا سب کچھ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے دعوت کی برکت، یہ ہے سنت کی برکت، یہ ہے انصاف کی برکت، یہ ہے قرآن و حدیث کی برکت۔ آج مسلمان ایمان والے بھول گئے اپنا کام۔ اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے اور اس زمانے میں یہ جانتے تھے کہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہمیں، ان کا پہلا کام جو دعوت تھا وہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور آج مسلمانوں کو خبر نہیں کہ ہمارا کام دعوت ہے، ہمارا کام تبلیغ ہے، ہمارا کام اللہ کے کلمے کو عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مردوں عورتوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی 100% اطاعت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کلمے میں اور نماز میں اور دعوت میں اور عبادت میں یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور کھیتوں میں، کھلیانوں میں اور دکانوں میں، کارخانوں میں اور فیکٹریوں میں اور کمانے میں اور کھانے میں اور پہننے میں اور شادی اور بیاہ میں یہ آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ نہیں، اس طرح کلمے میں پابند ہیں، نماز میں پابند ہیں، روزے میں پابند ہیں، حج میں پابند ہیں، زکوٰۃ میں پابند ہیں، عبادت میں پابند ہیں، دعوت میں پابند ہیں مسلمان ایمان والے، ایسے ہی یہ کمانے میں بھی پابند ہیں۔ یہ سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یہ امانت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی نہیں کرتے، یہ جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے پاک و صاف کام و کاروبار کرتے ہیں۔ پھر ان کے لباس سنت کے مطابق ہوتے ہیں، پھر ان کا کھانا پینا سنت کے مطابق ہوتا ہے، پھر ان کی شادی بیاہ وہ سنت کے مطابق ہوتی ہے، پھر ان کی اولادیں، ان کی تربیت دینی ہوتی ہے، اسلامی ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، سنت سکھاتے ہیں، شریعت سکھاتے ہیں، ان کی تربیت عبادت پر اور دعوت پر کرتے ہیں۔ یہ کام تمام مردوں کا ہے، تمام عورتوں کا ہے۔ اور بچوں کا کام کیا ہے؟ مردوں کا کام صرف کمانا، عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں، اور بچوں کا کام صرف کھانا نہیں۔ کہ جو کام مردوں کا ہے، عورتوں کا ہے، جو کام ماں کا ہے اور باپ کا ہے، وہی کام بچی کا ہے، بچے کا ہے، وہی کام لڑکی کا ہے، لڑکے کا ہے، وہی کام اولاد کا ہے جو کام ماں باپ کا ہے۔ کیا کام ہے ماں باپ کا؟ دعوت ہے، تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اور بچوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے، اے میری بچی، اے میرے لڑکے لڑکی، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ یہ نہیں اجتماع میں آ گیا تو نماز پڑھ لی، جمعے میں آ گیا تو نماز پڑھ لی، رمضان میں آ گیا تو نماز پڑھ لی، شب برات آ گئی تو نماز پڑھ لی، شب بدر آ گئی تو نماز پڑھ لی، کوئی مریض کے جنازے کی نماز پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد پورے ہفتے چھٹی، پورے مہینے چھٹی، پورے سال چھٹی، صرف عید کو آگے، بقرعید کو آگے۔ نہیں، نماز کو قائم کرو، صرف بقرعید اور عید میں نہ ہو، صرف جمعے میں، رمضان میں، شب برات، شب قدر، اجتماع کے نمازی نہ بنو۔ نمازی اقیم الصلاۃ، کہ فجر کو قائم کرو، ظہر کو قائم کرو، عصر مغرب عشاء کو قائم کرو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، تحیۃ الوضو پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھو، صلاۃ الشکر پڑھو۔ ایک نماز نہیں، یہ ساری نمازیں تمہیں قائم کرنی ہیں، یہ ساری نمازیں تمہیں پڑھنی ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں
کہ ہمارے گھروں میں تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں اوابین کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں اسلام کا اہتمام ہونا چاہیے، کیا اس کا